کے مبینہ دباؤ میں ماہین فاطمہ نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ نوٹ تیار کیا۔ نوٹ پر علی عظیم اکرام نے دستخط کیے۔ عظیم اکرام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اور مرضی سے اس نوٹ پر دستخط نہیں کیے، جبکہ دیگر حکام کا ماننا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا۔ ساتھ ہی وضاحت یہ بھی دی گئی ہے کہ یہ واقعہ 10 مہینے پہلے اس وقت پیش آیا جب JIT کا کوئی وجود تک نہیں تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارا معاملہ سامنے آیا کیسے؟ خبر کے مطابق JIT نے اس خبر میں بتائے گئے 4 افراد میں سے ایک کو طلب کیا تو اس افسر نے اعتراف کیا کہ ان سب نے پرانی تاریخوں کا نوٹ فائل میں شامل کیا۔ JIT نے اس اقدام کو سرکاری ریکارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ قرار دیا۔ آج کی خبر پر چیئرمین ACCP ظفر حجازی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیان کا کچھ حصہ انصار عباسی کی خبر میں بھی موجود ہے۔ انسداد منی لانڈرنگ کی کارروائی اور کمپنیز آرڈیننس 2 مختلف چیزیں ہیں، انہیں اکٹھا نہ کیا جائے۔ ظفر حجازی نے یہ بھی کہا کہ سربراہ کا خاص طور پر کسی کیس کی فائل میں رہی کمی یا غلط اقدام سے آگاہ ہونا ضروری نہیں۔ چیئرمین ACCP نے کہا کہ وہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد اپنی پوزیشن واضح کریں گے۔ JIT نے 13 جون کو سپریم کورٹ میں کئی اداروں پر اعتراض کیا اور سنگین الزامات لگائے۔ سب سے زیادہ شدید اعتراض اور سنگین الزام ACCP پر لگایا گیا ریکارڈ ٹیمپرنگ کا۔ JIT کے الزام کے مطابق چودھری شوگر ملز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز 2011 میں ہوا اور یہ تحقیقات 2013 میں بند ہوئی، لیکن اس سے جنوری 2013 کی گزشتہ تاریخ میں بند ظاہر کیا گیا۔ یہ عمل مجرمانہ ہے جس کا مقصد اسے فائدہ پہنچانا دکھائی دے رہا ہے، جس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ JIT نے مزید الزام یہ لگایا کہ چودھری شوگر ملز کے خلاف تحقیقات کو چیئرمین ACCP کی ہدایت پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی عظیم اکرم نے ٹیمپر کیا اور اسے بیک ڈیٹ میں بند کیا، اور پھر ACCP نے اسی علی عظیم کو JIT کے لیے اپنی ابتدائی فہرست میں شامل کیا، اور اس سے واضح یہ ہو گیا کہ اس نامزدگی کا مقصد JIT کے کام میں رکاوٹ ڈالنا تھا، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ واٹس ایپ کال تنازع میں شور چیئرمین ACCP کے کہنے پر مچایا گیا۔ JIT کے الزامات پر سپریم کورٹ نے FIA کو تحقیقات کا حکم دیا۔ FIA تحقیقات کر رہی ہے جو جلد ہی سامنے آ جائیں گی۔ یہ خبریں بھی آج سامنے آئی ہیں کہ FIA نے ACCP کا سرور تحویل میں لے لیا ہے۔ سرور قبضے میں لینے کا مقصد فورینزک معائنے کے بعد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ چودھری شوگر ملز کے بارے میں تحقیقات کا ریکارڈ تبدیل کرنے کے بارے میں ہونے والی کمیونیکیشن کو ڈھونڈنا ہے۔ دی نیوز میں شائع ہونے والی خبر پر عمران خان کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ میڈیا رپورٹ سے ظاہر ہو گیا کہ شریفوں کو بچانے کے لیے ACCP ریکارڈ ٹیمپر کیا گیا۔ اگر یہ سچ ثابت ہو گیا تو یہ جان بوجھ کر اداروں کے معاملات میں مداخلت ہے اور یہ عمل انصاف کی راہ میں روڑے اٹکانے کے مترادف ہے۔ اس جرم میں ملوث افراد کو جیل میں ہونا چاہیے۔ یہ غفلت ہے یا پھر بے ضابطگی؟ کیس کی اہمیت اور پھر چیئرمین ACCP کے کردار نے اس معاملے کو مشکوک بنا دیا ہے۔ کیا چیئرمین ACCP نے حکومت کے دباؤ پر ایسا کیا یا پھر یہ سب معمول کے تحت ہوا؟ مگر 2013 کے کیس کا خیال 2016 میں کیوں آیا اور پاناما کا معاملہ سامنے آنے کے 2 ماہ بعد ہی ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ سوالات اہم ہیں۔ اسی معاملے پر بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب سے۔ طلال صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ جس کی طرف سے یہ کہا جائے کہ وہ کسی قسم کی تحقیقات سے گھبراتا نہیں ہے، ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، جب کچھ غلط کیا ہی نہیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ ان سے متعلق ایسی بات سامنے آ جائے کہ ایسا ادارہ جو حکومت کے ماتحت ہے، وزارت خزانہ کے ماتحت ہے، اس کے افسران کی طرف سے ریکارڈ ٹیمپرنگ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بہت حد تک ثابت بھی ہو رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں جائے گا سب کچھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے یہ جو خبر ہے جس پہ آج بہت سارے لوگ خوش نظر آ رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ جنگ اور جیو گروپ ایک بائسڈ گروپ ہے، اور یہ وہی انصار عباسی صاحب ہیں جنہوں نے واٹس ایپ کی سٹوری کی ہے۔ تو اگر تو آج اتنا یقین ہے اس گروپ پر بھی اور اس کی جو انہوں نے صحافت کی ہے، جو تحقیق کی ہے، اور اتنے یہ خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی زبردست ایک نیا انکشاف ہے اور یہ بڑی مدد کرے گا پاناما پیپرز کے حوالے سے، تو انہیں اسی ادارے نے وہ واٹس ایپ کی سٹوری بھی کی تھی اور انصار عباسی صاحب بھی تھے جنہوں نے کی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں سٹوریز کو اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، دونوں سٹوریز کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر آپ یہ سٹوری ACCP کی پڑھ لیں، اس میں اس کا جتنا کنٹینٹ ہے سوائے ہیڈنگ کے، وہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ نون لیگ کے اور شریف فیملی کے موقف کی تائید کرتا ہے کہ بھی منی لانڈرنگ کی تحقیقات
ختم ہو چکی تھی اور وہ 2013 سے پہلے، اور اس کے لیے لیٹرز بھی جو تھے وہ لکھ دیے گئے تھے بیرون ملک یعنی یو کے کو بھی، اور اس کے بعد دوسری تحقیقات بھی جو روٹین کی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی. ٹیمپرنگ ریکارڈ میں نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ ٹیمپرنگ سٹوری کے مطابق صرف ڈیٹ چینج کی گئی ہے، یعنی اور کوئی چیز نہیں. اور ڈیٹ بھی تب کب چینج کی گئی جب پاناما پیپرز کی ابھی نہ سپریم کورٹ میں تھا، جے آئی ٹی کا تو ابھی وجود بھی نہیں تھا. تو جے آئی ٹی نے کس طرح ہرڈل فیل کر لیا. یہ مجھے لگتا تو ایسے ہے کہ جے آئی ٹی بھی اب کیونکہ کچھ ملا نہیں ہے، یہ اسی طرح جیسے عمران خان پہلے کہتے تھے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ٹیکس چوری ہوئی ہے، مس ڈکلیریشن آف ایسٹ ہوئی ہے، اور یہ جو یو کے فلیٹ ہے، اور بعد میں وہ آگے تھے کہ میاں نواز شریف کی تقریروں میں تضاد ہے. مجھے لگتا ہے اب اسی طرح کی تحقیق جے آئی ٹی والے بھی آگے ہیں کہ ان کے کسی چیز میں کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لی جائے، اور انہیں آخرکار ایس سی سی پی میں ایک ڈیٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو شاید آپ اور میں یہاں بیٹھے یہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے، یہ پاناما کی تحقیقات ہی نہ ہو رہی ہوتی. یہ تو بات ہی کسی اور طرح سے سامنے آئی ہے. 2013 میں تحقیقات بند ہوئی، 2013 کے آخر میں دستخط ہو جاتے، نوٹ لگ جاتا، 2014 میں ہو جاتا، 15 میں ہو جاتا، لیکن یہ تینوں سالوں میں نہیں ہوا. اپریل میں پاناما کا معاملہ سامنے آتا ہے 2016 میں اپریل میں، اور جون میں یہ کاروائی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں کالا تھا. دیکھیں، ایک تو جو چودھری شوگر مل کے حوالے سے کوئی بھی ایسی تحقیقات جو ہیں اس کا الزام یہ ہے بڑا سادہ سا کہ 1990s میں ایک منی لانڈرنگ سے، ٹیکس چوری سے، کرپشن کے فیصلے سے جائیداد خریدی گئی جو کہ یو کے میں تھی. اب 2011 کی جو تحقیقات ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اور تحقیقات ختم کر دی جائیں، اس کا رشتہ پاناما سے اور لنڈن کی پراپرٹی سے جوڑنے والے صرف طفل تسلی ہے انہیں. وہ اپنے آپ کو تسکین دے رہے ہیں کیونکہ اب پاناما میں اور دوسرے نہ کرپشن میں، نہ ٹیکس چوری میں، نہ کہیں کوئی اور چیز نہیں ملی. تو اب انہیں اب کوئی جو ڈھونڈ رہے ہیں فیس سیونگ، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے مخالفی جو فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور انہوں نے آخرکار ایس سی سی پی کی اس انکوائری میں انہیں لگتا ہے، ابھی ہمیں یقین نہیں ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور میں ایک اور آفر کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایس سی سی پی کی اس سٹوری کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور واٹس ایپ کی سٹوری کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. واٹس ایپ کی سٹوری اگر ٹھیک ہے تو پھر تو جے آئی ٹی بننے کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں میرے بھائی. پھر تو اس کا مطلب وہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی نہیں بنی. اور اگر وہ سب کچھ ہے تو پھر ایس سی سی پی کی یہ تحقیق اور دوسری چیزیں تو بے معنی ہو جاتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں دونوں سٹوریز کو ویریفائی کیا جائے، تحقیق کی جائے، اور دونوں سٹوریز کی آخر اس کی تہ تک پہنچا جائے. آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے جو ذمہ دار عہدیدار ہیں جو اس سے متعلق ذمہ داری رکھتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہے، وہ پھر کیا قبول کریں گے کہ واٹس ایپ کے معاملے میں تو قبول کیا گیا، لیکن کیا اسحاق ڈار یا پھر اور ذمہ دار لوگ یہ مانیں گے کہ ہاں انہوں نے چیئرمین ایس سی سی پی کو کہا کہ اس پر جو دستخط یا نوٹ نہیں لگایا گیا تھا وہ اب آپ کریں؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے کہا ہے دونوں باتوں کی تحقیق ہو جانی چاہیے. دونوں باتوں کا کیا لنک ہے پاناما سے، اور کیا لنک ہے جے آئی ٹی کی تفتیش میں رکاوٹ بننے سے ایس سی سی پی کی سٹوری کا کوئی لنک ہے، یا صرف ڈیٹ چینج وہ کہہ رہے ہیں. وہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ انکوائری غلط کی گئی، کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کے کنٹینٹ ٹھیک نہیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ انکوائری کو بدلا گیا، کہتے ہیں ڈیٹ کو بدلا گیا. چلیں یہ بھی ابھی کیونکہ آپ کی ایک سٹوری ہے، کوئی چھوٹی بات ہے طلال صاحب؟ پرانی تاریخ میں دستخط کرنا یہ تو بہت سنگین جرم نہیں ہے. میں اسی پر میں کہہ رہا ہوں تحقیق ہو جانی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے. مگر واٹس ایپ سٹوری میں کیا پردہ داری ہے؟ واٹس ایپ سٹوری تو بڑی سٹوری ہے نا. یہاں تو تصویر لیکیج کے حوالے سے جو تسلیم کر لیا جے آئی ٹی نے، اور جے آئی ٹی نے مان لیا کہ ان سے یہ تصویر چوری ہوئی اور انہی کے آدمی نے کی. آج تک اس کا مجرم ہمیں اس کا نام نہیں پتا، وہ کون تھا، اس نے کیوں کیا، کس وجہ سے کیا. مجھے تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے آپ کو یاد دلانے کی، اس میں تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا ناموں کے حوالے سے. یہ معاملہ اب الگ ہے، اس کی ابھی تحقیقات ہونی ہے. یہ چیئرمین نے خود کیا یا مسلم لیگ نون کے کسی عہدیدار حکومت کے دباؤ پر کیا، یہ تو اب اس کا تو آگے پتہ لگنا ہے نا. اور ابھی تک جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر انہوں نے کیا. اگر خود کرنا ہوتا تو آج نہیں 2 سال پہلے 3 سال پہلے کر چکے ہوتے. پاناما پیپر سامنے آنے کے بعد ہی کیوں کرتے طلال صاحب؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا ہے
کہ وہ پوری سٹوری کا اگر کنٹینٹ پڑھیں تو سارے کا سارا تائید کرتا ہے شریف فیملی کی ان باتوں کی جو وہ ہمیشہ کرتے رہے کہ کسی قسم کا انہوں نے غیر قانونی کام نہیں کیا. اور اس سٹوری کو اگر کوئی مان لے اور اس بنیاد بنا لے کہ اس کی جو آخری ڈیٹ ہے اس کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو پھر اس کو ساتھ یہ بھی مان لینا چاہیے کہ شریف فیملی نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی. شریف فیملی پر الزام کیا کہتے ہیں غلط تھا. شریف فیملی نے جو کاروبار کیا وہ قانونی تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز مان لیں دوسری نہ مانیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. مگر اسی طرح انصار عباسی کی سٹوری جس کا کہ بنیادی رول ہے, اگر واٹس ایپ کی سٹوری کی تحقیق نہیں ہوگی تو جے آئی ٹی جو ہے اس کا قانونی ہونا اور پھر اس کی آگے تحقیق اور اخلاقی دونوں چیزوں پر سوالیہ نشان ہے. اور پھر اس کی تحقیق پر اور اس کی جو نتیجہ نکالے گی اس پر تو سوالیہ نشان رہیں گے. ہم تو کہتے ہیں یہ جو سٹوری اگر کسی کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ آپ ہی بتا دیں کہ واٹس ایپ میں سٹوری میں اور کیا کریں. عدالت نے خود کہہ دیا ہم نے بندہ لگایا, ہم نے کہا کال کریں, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو پیچھے رہ گئی یہ بات, تو آگے چلے گئے آپ اس سے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سٹوری واٹس ایپ کی جو ہے یہ تو اس وقت, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر جے آئی ٹی نے کچھ غلط کیا تو آپ بھی غلط کریں گے. آپ نے تو اپنا دامن صاف رکھنا ہے نا. دیکھیں میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں سٹوری کس کی تحقیق ہونی چاہیے, تصویر لیکیج کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور جو حسین نواز کے جتنے الزامات یا انہوں نے تحفظات شو کیے تھے آج وہ سچے ہوتے جا رہے ہیں. کبھی واٹس ایپ سٹوری سے, کبھی تصویر لیکیج سے, کبھی کسی کو وعدہ معاف گواہ بنانے پر زور دینے سے. آپ اور میں ہی بات کر چکے ہیں, اٹارنی جنرل سے پوچھا سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہ کیا نقصان ہوا کوئی حسین نواز کو ان کی تصویر لیک ہونے سے. انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلا گیا. دیکھیں اگر آپ کو کوئی کسی وقت کوئی کوشش کرے کہ آپ کو کوئی خدا نخواستہ آپ پر حملہ کر دیا جائے اور آپ بچ جائیں تو کیا یہ ایک غیر قانونی کام نہیں؟ کیا اس کو قانون کی گرفت میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ دیکھنا ہے کہ نقصان ہوگا تو پھر گرفت میں ہوگا اور پھر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری کرسی کے نیچے سے تصویر نکلی؟ میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے, میں ایس سی سی پی کی سٹوری کو آپ نے جو سوال کیا میں اس کو دوبارہ سے کیا کہتے ہیں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے جو اعتراضات ہیں اس کے بارے میں, جو اس کے بارے میں تحفظات ہیں وہ آہستہ آہستہ یقین میں بدل رہے ہیں. وہ صرف نون لیگ کے یا حسین نواز کے شریف فیملی کے نہیں ہیں, لیکن جو جے آئی ٹی کے اعتراضات ہیں طلال صاحب وہ بھی یقین میں بدل رہے ہیں. یہ سٹوری اب جاری ہے اس طرف کہ یہ دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا, ورنہ کیوں چیئرمین اجلاس بلاتے, کیوں ان 4 افسروں کو بلا کے نوٹ دیتے, ہدایت دیتے کہ وہ سائن کریں. یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے. میں نے کہا کہ دیکھیے میں تو آپ سے یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ بھی ان دونوں سٹوریز کی تحقیق ہونی چاہیے. واٹس ایپ کی سٹوری کی, تصویر لیکیج کی, حسین نواز کے اور باقی وہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہو, وہ طارق شفیع کا الزام ہو, ان سب کی تحقیق ہم نے تو ہمیشہ کہا. ہم نے تو معاملے پہ سپریم کورٹ واضح کر چکی. طلال صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس سی سی پی کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ لوگ تیار ہیں اس کی تحقیقات کے لیے؟ اور لگ رہا ہے کہ دیکھیے یہ آخرکار کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تحقیق ہو رہی تھی یہ جناب پاناما پیپرز کی, اربوں کی کرپشن کی, جائیدادوں کی, یو کے میں فلیٹوں کی. نکلا کیا کہ ایک ڈیٹ بدلی گئی ہے. تو پھر چھوڑ دیتے ایس سی سی پی کے چیئرمین اور ان کے افسران وہ دستخط بھی نہ کرتے, نوٹ بھی نہ لگاتے, کیا ہوتا؟ آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہی نہیں, نون لیگ کے لوگوں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں, تحقیقات میں کچھ نکلا ہی نہیں تھا, تو پھر یہ دستخط اور نوٹ بھی نہ لگایا جاتا 2016 جون میں 3 سال بعد. دیکھیں یہ ابھی تک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سٹوری کے حوالے سے انہیں ویریفائی ہونا ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ویریفائی ہونی چاہیے. کسی نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کا نام بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, اس کو سزا بھی جو ہو وہ بھی پتہ چلنا چاہیے. وہ تصویر لیکیج کی طرح چھپانا نہیں چاہیے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے, اس کی سزا جو دی گئی ہے اس کو بھی پردے میں رکھا جائے. ہم تو کہتے ہیں ہر چیز افشا ہونی چاہیے, مگر تمام سٹوریز کی, تمام تحفظات کی تحقیق جو ہو وہ پھر سب کے سامنے آئے. یہ نہ ہو کہ بھی کسی کی جو شکایت ہے اس پہ تو اتنا واویلا ہو اور کسی کی جو جائز شکایت